اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ مقافات عمل 13واں بیان ہے۔ 27 جنوری 2001 عیسوی ہفتے کی تربیتی مجلس کا بیان ہے۔ جب ہر شے کا وجود نور سے ہے تو کیا یہ جملہ وجودوں کا ایک وجود نہیں؟ آپ کو نظر ملی ہے نور کی، پھر ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہو؟ اس کے بغیر توحید کیسے حاصل ہوگی؟ یعنی جب تک ہم اپنے آپ کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمارے واسطے توحید کا حصول ناممکن ہے۔ زبان سے تو بہت کچھ بولیں گے لیکن حقیقت میں دیکھیں گے تو وہی معاملہ رہے گا کہ 40 ڈول پانی کنویں میں سے نکال پھینکے پھر جھانک کر دیکھے تو مردہ چوہا ویسا ہی پانی میں موجود ہے۔ یعنی نماز کی پابندی رہی، خوب ذکر اذکار کیے اور یہ سمجھے کہ ہم بھی کچھ ہو گئے تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ صوفیاء کرام کے کلام میں جہاں بھی نماز کی ادائیگی کا ذکر ہوگا تو اس سے مراد فرض نمازیں یا سنتیں نہیں ہوں گی بلکہ نفل نمازیں ہوں گی، کیونکہ فرض اور سنت نمازیں ادا کیے بغیر تو نہ مرید مرید ہے نہ مسلمان مسلمان ہے۔ نام کا مسلمان ہونا الگ بات ہے۔ حضرت سید محمد افتخار علی شاہ صاحب گوتن کا ارشاد ہے کہ اگر شریعت میں بال برابر کمی رہ جائے تو طریقت میں بال برابر بھی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ اپنی جگہ کا پکا اصول ہے۔ اگر ہم شریعت کی پوری پابندی کرنے میں ناکام ہیں تو طریقت کی راہ اختیار کرنے سے پہلے ہم پر لازم ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کریں، گڑ گڑائیں، دعا مناجات کے ذریعے شریعت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق طلب کریں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ صوفیاء کرام کے یہاں جہاں بھی نمازوں کا ذکر آئے گا اس سے مراد نفل نمازیں ہوں گی۔ پیر و مرشد قبلہ حمید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک ہم خود کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے دیکھنے نہیں لگ جائیں گے اور اس پر عمل کی بھرپور پریکٹس نہیں کر لیں گے تو یہ جتنی تعلیمات ہیں سب زبان پر ہی رہیں گی اور معاملہ وہی رہے گا کہ 40 ڈول پانی کنویں میں سے نکال پھینکے لیکن جھانک کر دیکھے تو مردہ چوہا پانی میں موجود ہے۔ جب تک یہ نجاستیں نہیں نکلتی پاکی کیسے حاصل ہوگی؟ ایک میری خواہش ہے، ایک رب کی مرضی ہے۔ میری اپنی خواہش غیر خدا یعنی اور غیر اللہ ہے۔ میرا مقصود رب کی مرضی کا حصول ہونا چاہیے۔ میری زندگی کا مقصد ہی یہ بن جانا چاہیے کہ مجھے رب کی مرضی حاصل ہو جائے۔ جب ہم اس مقصد کے حصول کے لیے پریکٹس کریں گے تو ہمیں عبادت، ریاضت اور مجاہدوں کے ذریعے کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ یہی چیزیں اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اور چونکہ نفس عبادت، ریاضت اور مجاہدے کو پسند نہیں کرتا اس لیے عبادت، ریاضت اور مجاہدوں کے لیے مضبوطی سے جم جانا چاہیے۔ عبادت، ریاضت اور مجاہدوں سے جب نفس کے شرور سے نجات مل جاتی ہے اور ہم اسلامی تعلیمات پر چلنے لگتے ہیں تو نفس پھر ایک شر کا شکار ہونے لگتا ہے۔ وہ یہ کہ ذہن میں یہ بات گھر کرنے لگتی ہے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے حج کیے ہیں، میرے پاس ایک لمبی چوڑی لسٹ ان ناموں کی ہے جنہیں میں زکوٰۃ دیتا ہوں، یہ کیا ہو گیا؟ اس طرح ہم پھر نفس کی شرارتوں کا شکار ہو گئے۔ نفس سے بچنے کا مطلب میں سے بچنا ہے۔ اس میں کو تو ختم کرنا تھا لیکن میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہاں پھر میں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب تک ہم خدا سے غافل تھے تو ایک میں تھی، پھر جب اللہ سے رجوع ہونے کا چانس ملا تو اس میں بھی شیطان نے راستہ نکال لیا۔ میری عبادت، میری ریاضت، میرے ختم خواجگان، میرا یہ میرا وہ، میں یہ جو میں کا بازار ہے، مطلب یہ کہ میرے وجود کے کنویں میں مردہ چوہا جوں کا توں موجود ہے۔ 40 ڈول پانی کھینچ کر پھینکنے کا مطلب کیا تھا کہ پہلے اس مردہ چوہے کو نکال کر پھینکا جاتا۔ میرے اندر جو خودی ہے
میرے اندر جو انا ہے اس سے نجات پا جاتا، اس میں پن سے نجات حاصل کر لیتا۔ میں نہیں، میرا نہیں، تو ہے، تیرا ہے، میں پکا ہو جاتا۔ سبق تو ملا یہ مجھے، لیکن شیطان نے مجھے میں کے چکر میں ڈال دیا۔ ذہن میں یہ احساس اجاگر ہو گیا کہ میں نے نمازیں پڑھی، میں مجلسوں میں شریک رہا، میں نے ختم خواجگان پڑھا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ ان باتوں کی مثال پیر و مرشد قبلہ حمید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کنویں میں موجود مردہ چوہے سے دیتے ہیں کہ 40 ڈول پانی کھینچ کر پھینکے، پھر جھانک کر دیکھے تو مردہ چوہا پانی میں موجود ہے۔ یعنی تمام ریاضتوں مجاہدوں کا مقصد خودی کو مٹانا تھا، مگر ہوا یہ کہ وہ اور پکی ہو گئی اور مضبوط ہو گئی، گویا ایک لمبی سی دم نکل آئی۔ اب اس کو سنبھالے پھر رہے ہیں، نت نئے مسائل کا سامنا ہے۔ اس نے کیوں دم پر پیر رکھا، اس نے کیوں دم پر پیر رکھا، وہ فلاں جگہ اٹک گئی، کس کے پاؤں کے تلے آ گئی۔ یہ سب اپنی انا کے مظاہر ہیں، انا سے چھٹکارا پانا چاہیے۔ سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، معینیہ، حمیدیہ میں ختم خواجگان کی بڑی اہمیت ہے۔ ختم خواجگان کی مجلسیں ناغہ کر کے کوئی تعلیمات کا طالب ہوتا ہے تو وہ کیا فیض حاصل کر پائے گا۔ ختم خواجگان پیر و مرشد قبلہ حمید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ کا عمل رہا ہے۔ آپ کے عمل کے مطابق فرش بچھنے سے فرش اٹھنے تک مجلس کا وقت ہے۔ 78 سال کی عمر شریف میں آپ کہ معمولات میں فرق نہیں آیا۔ جمعہ کا دن ہے، آپ کھیت تشریف لے گئے، نماز کا وقت قریب آ رہا، آپ تشریف لا رہے ہیں، کھیت سے تو ایک ہاتھ میں تھیلا ہے، ایک ہاتھ میں پان کی ڈبیا ہے۔ تھیلا اس لیے ساتھ ہے کہ کھیت میں وہی بچھا کر آپ تشریف فرما رہے۔ پون بجنے کو ہے، آپ نے تھیلا رکھا اور وضو کرنے تشریف لے گئے۔ وضو فرما کر کمرے میں آئے، شایا شملہ زیب تن فرمایا اور گاڑی میں جا بیٹھے۔ گاڑیاں بدلتی رہیں لیکن حضرت قبلہ کا معمول نہیں بدلا۔ پون بجے گھر سے درگاہ شریف کے لیے روانہ ہو جاتے۔ واقعات بدلے، جگہیں بدلی، مگر حضرت قبلہ کا جمعہ اور اتوار کی مجلس اور ختم خواجگان میں شرکت کا معمول نہیں بدلا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لوگ درگاہ شریف میں موجود ہیں اور حضرت قبلہ کو تشریف لاتے دیکھ رہے ہیں، بلکہ آنے والے حضرات یہ دیکھتے تھے کہ حضرت قبلہ درگاہ میں پہلے سے ہی موجود رہے۔ یہ تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی پابند ہو جائیں، اور جب پابند ہونے لگیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ سب کس کی توفیق سے ہو رہا ہے، یہ کس کی عطا ہے۔ یہاں کمال درجے سے اپنی نفی کرنی ہے کہ نہ شوق میرا ہے نہ آنا میرا ہے۔ یہ نفی آسانی سے نہیں ہوتی۔ ظالم، میں نے اپنے اندر بھی دیکھا، باہر بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ جو اپنے اندر دیکھ سکتا ہے باہر بھی دیکھ سکتا ہے۔ جو باہر دیکھنے کا عادی ہوتا ہے اسے اپنے اندر دیکھنے کا موقع بہت کم ملتا ہے۔ 40 ڈول پانی نکال پھینک کے لیکن دیکھے تو یہ پتہ چلا کہ مردہ چوہا کنویں میں موجود ہے۔ یہ مثال ہے، کنواں میرا وجود ہے، اس میں جو غیریت یا انانیت ہے یہ مردہ چوہا ہے۔ خدا کا ما سوا یعنی غیر اللہ میرے اپنے وجود کے اندر موجود ہے۔ توحید کیسے حاصل ہوگی؟ پانی کب پاک ہوگا؟ میرے اندر کی اچھائیاں کب قابل استعمال ہوں گی؟ جب میرے اندر سے میں پن یعنی مردہ چوہا نکال پھینکوں گا۔ اگر کنویں میں مردہ چوہا ہے اور اسے نکال کر پھینک دیا جائے تب بھی شرعی مسئلہ ہے کہ پانی ناپاک ہی رہے گا۔ صرف چوہا نکال دینے سے پانی نہ پینے کے قابل ہوتا ہے، نہ وضو غسل کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، جب تک کہ 40 ڈول پانی کنویں سے نکال کر نہ پھینکا جائے۔ شریعت میں کنویں کے لیے یہ حکم ہے۔ حوض اور دیگر آبی ذخائر کے احکامات الگ ہیں۔ یہ ایک تمثیل ہے، مثال میں پھنسنا نہیں ہے۔ مثال دینے والا کیا کر رہا ہے وہ سمجھ کر آگے بڑھ جانا ہے۔ جیسے کسی نے اپنے بیٹے کو بہادر بتاتے ہوئے مثال دی کہ میرا بیٹا شیر ہے۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ یہ شیر ہے تو اس کی دم کہاں ہے، جبڑا کہاں ہے،
تو یہ پوچھنے والا گویا مثال میں الجھ کر رہ گیا، کیونکہ مثال تو بہادری کی دی جا رہی ہے جو شیر کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، یہاں دم اور چبڑے کا کیا ذکر ہے؟ ہم مثالوں میں پھنس گئے تو اصل بات سے غافل ہو جائیں گے، اور بات تو ہاتھوں ہاتھ ہے۔ مثال کے ذریعے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وجود میں جو میں پن ہے، اگر میں اس میں پن میں پھنس رہا ہوں تو یہی غیر اللہ ہے۔ ریاکاری، بغض، حسد اور اس قسم کی جتنی نفسانی خباثتیں ہیں، یہ سب اس میں کی پرورش کرنے کے سبب آتی ہیں۔ تصوف کا، عرفان کا، خود شناسی کا اور پیری مریدی کا پہلا سبق کیا ہے؟ میں نہیں، میرا نہیں۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیں کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں، تو گویا اس کے ساتھ میں کی دم لگی ہوئی ہے، اب اسے اس دم کو بھی سنبھالنا ہے۔ غرض مال، جائیداد، رشتے ناتے کی شکل میں ہر میں کے ساتھ ایک دم لگی ہوئی ہے۔ یہ ناجائز ہے، ایسا بھی نہیں ہے، مگر جب تک ہم اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے روشنی حاصل کر کے اس کا صحیح ڈھنگ سے برتاؤ نہیں کریں گے تو یہ میں بھی اور یہ میرا بھی سوائے گھاٹے کے اور کچھ نہیں بننے والا ہے۔ یہ میں اور میرا سراسر غفلت کا سامان ہے، اور یہی امتحان ہے۔ امتحان اس طرح کہ یہ میں پن سراسر امانت ہے۔ پلٹ کر دیکھو، یہ میرے وجود کی ایک بلڈنگ ہے، یا میرے وجود کا ایک کارخانہ ہے، یا یہ وجود کا ایک حسین و جمیل تاج محل ہے۔ اس میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے بنائی؟ آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، جلد، ہڈیاں۔ کوئی ایک چیز کا نام گنا دو کہ میری بنائی ہوئی ہے۔ یہ سامان میں کہیں سے خرید لایا ہوں، ایسا بھی نہیں، یہ سب مجھے مفت میں ملا ہے۔ یہ دینے والے کی دین ہے میرے پاس، جو میں ہے اور جس پر میں قبضہ کیے بیٹھا ہوں۔ ایسی لا قیمت چیز ہے کہ دنیا و ما فیہا میں بھی اس کا بدل نہیں۔ اس کی قیمت روپیوں، پیسوں، مال، جائیداد سے بھی نہیں لگا جا سکتی، لیکن میں اس کی بے قدری کرتا ہوں۔ میرے اندر جو میں پن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، غیر کا نہیں۔ اس میں پن کا اول آخر، ظاہر باطن جو کچھ ہے سب اللہ ہے۔ اگر منظور ہے تجھ کو فنا ناآشنا ہونا، جہان رنگ و بو سے پہلے قطع آرزو کر لے۔ پھر اسی طرح مثال کی طرف آتے ہیں کہ کنویں میں جو پانی تھا وہ پاک تھا۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کا ماحول اس کو یا تو یہودی بنا دیتا ہے یا نصرانی بنا دیتا ہے، ورنہ ہر پیدا ہونے والا اسلام ہی کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ چوہا گر کر مرنے سے پہلے وہ پانی پاک تھا، یعنی جو میں پن تھا پاک تھا، جو انا تھی پاکیزہ تھی، اور اس کے اندر جتنی صفات تھی وہ بھی انتہائی پاکیزہ تھی۔ اس کا دیکھنا پاک، اس کا سننا پاک، جب بولنا آیا تو بولنا پاک، ہر چیز پاکیزہ تھی۔ جیسے جیسے دنیا کی غفلت کا شکار ہوئے اور جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی، میں پن کے دم چھلوں نے تکلیف دینا شروع کیا۔ پانی جو آسمان سے اترا تھا انتہائی پاکیزہ، موتی کی طرح صاف اور شفاف تھا، شبنم کے قطروں کی شکل میں تھا یا بارش کی بوندوں کی شکل میں آیا تھا، مگر جب مٹی میں ملا، گڑھوں میں گیا تو ساری پاکیزگی ستیہ ناش ہو گئی، اس کی ساری پاکیزگی ختم ہو گئی۔ میں وہی نور حسن ازل ہوں سمجھ وطن، مٹی میں عشق نے جو ملایا تو کیا ہوا؟ یہ مٹی میں مل گیا۔ مٹی میں ملنے سے کیا ہو گیا؟ غفلت کے پردوں پر پردے پڑ گئے۔ اب وہ جو پاک پانی تھا، وہ جو آب مقطر تھا، جو آب مصفیٰ تھا، جو انتہائی صاف پانی تھا، وہ پینے کے قابل نہیں رہا۔ کنویں کا پانی بھی پاک تھا، اس میں ایک چوہا گر کر مر گیا، اسی کے ساتھ وہ پانی ناپاک ہو گیا، قابل استعمال نہیں ہی رہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے چوہا نکالیں پھر 40 ڈول پانی کھینچ کر پھینک دیں، یعنی پہلے ایمان لانا ہے، عرفان حاصل کرنا ہے، خود شناسی حاصل کرنا ہے۔ ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ خوب نمازیں پڑھی، روزے رکھے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی،
ختم خواجگان کی مجلسوں میں بھی شریک رہے لیکن میں پن سے چھٹکارا نہ پا سکے۔ یہ خباثتیں جو کہ تو موجود ہیں تو حاصل کیا ہوا؟ مردہ چوہے کے کنویں میں موجود رہنے سے اگرچہ آپ نے 40 ڈول پانی نکال کر پھینک بھی دیا تو پانی تو ناپاک ہی رہے گا۔ دادی پیرانی ماں صاحبہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے کہ ان کے صدقے میں ہماری بھی بخشش ہو، ختم خواجگان کے چلے فرمایا کرتی تھیں۔ کسی پیر بھائی کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، کسی پیر بہن کو کوئی الجھن آ گئی تو دادی پیرانی ماں صاحبہ 40 دن تک ختم خواجگان پڑھا کرتی تھیں۔ جن کے لیے پڑھا جا رہا ہے وہ شریک ہو رہے یا نہیں، انہیں شرکت کی فرصت ہوتی یا نہیں، اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن آپ ہیں کہ ختم خواجگان روزانہ پڑھی جا رہی ہیں۔ پھر اگر 40 دن میں کام نہیں بنا تو ختم خواجگان کا دوسرا چلہ، پھر تیسرا چلہ، یہ آپ کے معمولات میں شامل تھا۔ یعنی تصوف، علامہ اقبال نصیحت فرماتے ہیں کہ پاک رکھ اپنی زباں تلمیذ رحمانی ہے تو، یعنی تصوف کے راستے میں نظر بر قدم ہوش بردم، ہم ادھر ادھر دیکھتے ہوئے راستہ چلیں گے تو گر پڑیں گے، اسی طرح بات چیت میں احتیاط نہیں کریں گے تو گر پڑیں گے، اور اگر کسی اہل دل کے دل سے گر گئے تو پھر سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پاک رکھ اپنی زبان، یعنی کلام میں، گفتگو میں احتیاط برتنی چاہیے۔ ہے آئینہ خانہ ہر دو سرا، ہے سب میں نمایاں عکس میرا، سنتا ہوں وطن ہر شے سے صدا، تو اور نہیں میں اور نہیں۔ اس شعر میں توحید پر روشنی ڈالی گئی۔ تو کلام میں ہمیں انتہائی محتاط رہنا ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی سوچ میں محتاط رہیں گے، جب ہم خیالات میں محتاط رہیں گے تو کلام میں بھی محتاط رہیں گے۔ کلام سے قسمت بنتی بھی ہے، بگڑتی بھی ہے۔ یہ بات ہی ہے جس سے 4 لوگ دوست بنتے ہیں اور 4 لوگ دشمن بنتے ہیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے وجود سے میں اور میرا کی خباثتیں نکال پھینکیں۔ میں اور میرا عمل بھی آتا ہے، اس پر بھی نظر رکھنی ہے ہوگی۔ اگر میں اپنے کو اور اپنے عمل کو اچھا دیکھوں گا تو اس کا اپوزٹ ڈائریکشن خود بخود یہ آئے گا کہ دوسرا مجھے برا نظر آئے گا۔ جب احتیاط حاصل ہوتی ہے تو وہ جو مردار چوہا کنویں میں گرا ہوا ہے گویا اس پر میری نظر ہے، اس پر جتنی نظر ہوگی اتنا ہی اسے نکالنے کی فکر بھی ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ مردار چوہا نکالے بغیر میں 40 ڈول پانی کھینچ کر پھینک دوں اور پانی پاک ہو گیا سمجھ کر مطمئن ہو جاؤں۔ پھر ایک مردہ چوہا نکال کر مطمئن نہیں ہو سکتے۔ جنگل ہے، چوہے تو گرتے ہی رہیں گے۔ ایک مردار چوہا نکالو گے تو دوسرا گرے گا، اسے کبھی نکال پھینکے تو تیسرا گرے گا۔ ایسی ہی وجود کا کنواں ہے، ایک آزمائش آئی چلے گئی، چلو اب چھٹی ہو گئی، ایسا نہیں۔ آزمائشوں پر آزمائشیں ہیں، صبر و شکر سے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایک مصیبت آ جائے گی اور بس، ایسا نہیں۔ دکھ بیماری کا ایک مرتبہ شکار ہو گئے اور بس یہ دکھ بیماری کا سلسلہ ختم ہو گیا، ایسا بھی نہیں۔ جس طرح نعمتیں مسلسل آ رہی ہیں، میری پسندیدہ چیزیں مجھے مسلسل مل رہی ہیں، اسی طرح ناپسندیدہ چیزیں بھی مسلسل آتی رہیں گی۔ دونوں کو من جانب اللہ دیکھنا ہے، دونوں کو من جانب اللہ سمجھنا ہے۔ پیر و مرشد حضرت قبلہ حمید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فہم و عمل میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ وجود ایک مسافر خانہ ہے، مختلف مسافر آتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ دولت آتی ہے، یہ بھی مسافر ہے، لیکن میرا سینہ غرور سے پھول جاتا ہے، وہ مستقل رہتی نہیں، مسافر ہے، چلی جاتی ہے۔ میں جو اس کے آنے سے گھمنڈ میں مبتلا ہوا، جاتے وقت پیٹھ پر لات مارتی ہے، اوندھے منہ گراتی ہے، آتے وقت سینے پر لات مارتی ہے اور جاتے وقت پیٹھ پر لات مارتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ یہ میرا وجود ایک مسافر خانہ ہے۔ مجھے ہر وقت یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ میری اصل نور ہے۔ اگر میں یہ نہیں دیکھ پایا تو میری اصل ایک غلیظ پانی رہے گی جسے ہاتھ لگانے سے بھی گھن آتی ہے۔ میں اگر اپنی حقیقت
نور کو نہیں پا سکا تو میرا خاتمہ کیسا ہوگا؟ ایک اندھیرا گڑھا گلا سڑا جسم، اور اگر میں نے اپنے آپ کو نور سے دیکھا، اپنی حقیقت نور پایا، تو نور میں تو نور ملنے ہی والا ہے۔ اب وہاں نہ گلے سڑے جسم کی فکر ہے، نہ اندھیرے گڑھے کی فکر ہے، اسی کا نام تصوف ہے۔ یہی طریقت ہے، یہی حق کی طرف چلتے رہنا ہے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بے عدد کل شیء معلوم لک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و احبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔